الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شنشین پہ جلوہ افروز پیکر اخلاص و محبت بزم نقابت کے عظیم شہسوار محترم جناب مشتاق گوہر صاحب، شاہکار ترنم محترم جناب افضال وفا نوری صاحب، محترم شاہد رضا صاحب، اور ہمارے بائیں جانب بیٹھے ہوئے وہ مداحان پیغمبر جن کی خوبصورت آواز آپ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن رمق پیش کر رہی تھی. میرے روبرو تشریف فرما عاشقان اولیاء کاملین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دونوں کا ساؤنڈ بڑھا رہا ہے. کون ہے مانیٹر؟ مائک آپریٹر کی اس کا اور اس کا ساؤنڈ بڑھا رہا ہے. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اپنے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اور لاکھوں درود و سلام ہو اس نبی معظم پر جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ہم اور آپ اللہ عز و جل کی توفیق سے ایک مرد قلندر، ایک ولی کامل، ایک مرد صالح، ایک عبد صالح، ایک عاشق رسول، ایک ولی اللہ، ولی کامل کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں. ہم اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کریں کہ رب کریم اس آستانے کی بھیک ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو نصیب ہو. یہ رب کریم کا بے پناہ فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے جہاں غلام رہتے ہیں ان غلاموں کی لاج رکھنے کے لیے رب کریم مرد قلندر کو ضرور بھیجتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. یہ اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل ہے کہ جہاں غلاموں کی بستی ہوئی وہاں غلاموں کی بستی کی لاج رکھنے کے لیے ایک مرد قلندر ضرور ہوتا ہے. بے شک. اب وہ ہر دور میں، ہر رنگ میں، ہر روپ میں الگ الگ طریقے سے موجود ہوتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سمجھ، ان کی تکریم، ان کی عزت، ان کی تعظیم کرنے اور ان کا حق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. میری پوری گفتگو جو آج ہوگی آپ کی توجہ چاہیے اس میں اس طرح کی گفتگو نہیں کروں گا کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے جنت تک پہنچا دوں. میں اس طرح کی گفتگو نہیں کروں گا. میری پوری کوشش ہوگی تھوڑی سی گفتگو سنجیدگی والی ہوگی، سمجھنے والی ہوگی. آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میں وہ گفتگو کرنے کی آج کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو کے بعد صبح قیامت تک کوئی آپ کو
کسی ولی کامل کے در سے بھٹکانے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ کیا اگر آپ نے توجہ سے سن لیا تو صبح قیامت تک، اور جو عقیدہ میں دینے کی کوشش کروں گا یہ میرا اپنا نہیں، یہ خاندان مصطفیٰ کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو پہنچائیں، صبح قیامت تک کوئی آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھٹکانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ مگر توجہ ہے، توجہ اس بات پر کہ آپ کی پوری توجہ گفتگو پر ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، کل اس وقت ہم اور آپ نہ جانے کہاں تھے، اللہ ماشاءاللہ جسے اللہ نے نیکیوں کی توفیق دی وہ نیکیاں کر رہے تھے، جو اپنے گھر بار میں لگے ہوں گے، کوئی بیوی کے ساتھ، کوئی بچوں کے ساتھ، کوئی دوستوں کے ساتھ، کوئی بستر پہ سو رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا۔ آج ہم اور آپ کہاں ہیں یہ سوچیں، کل کہاں تھے وہ سوچیں، کیا اور آنے والی رات جو آئے گی اس رات میں بھی ہم اور آپ کہاں ہوں گے یہ بھی سوچیں۔ کیا تو دو راتیں ایسی، کل کی رات جو دنیا میں گزر گئی، آنے والی جو رات ہوگی وہ اکثر لوگوں کی دنیا میں گزرنے والی ہوگی۔ دو دنیا میں گزر جانے والی رات کے درمیان ایک رات ایسی اللہ نے دی جو ولی کے آستانے کے پاس، ولی کے چوکھٹ کے پاس، مرد قلندر کی گفتگو، اللہ والوں کی گفتگو کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو سوچو کہ دو دنیا والی راتوں کے درمیان رب نے ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ جس رات کے بارے میں سرور انبیاء نے فرمایا کہ جہاں لوگ اللہ اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں آسمانی فرشتے آتے ہیں، اور جب تک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ فرشتے ان کے اوپر نورانی پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب تک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ فرشتے ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا سوچا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم گناہگار لوگ ہیں، خطاکار لوگ ہیں، سیاہکار لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، ہم جھوٹ بولنے والے، ہم کینہ رکھنے والے، ہم حسد کرنے والے، ہم ظلم کرنے والے، ہم تنقید کرنے والے، ہم ناپ تول میں کمی کرنے والے، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دینے والے، ہم گالیاں دینے والے، ہم لوگوں پہ تشدد کرنے والے، ہم بے نمازی لوگ، ہم اللہ کی بارگاہ سے دور ہٹ جانے والے لوگ گناہگار ہیں۔ لیکن اتنے گناہوں کے باوجود بھی جب مرد قلندر کے آستانے پہ پہنچے، مرد قلندر کی چوکھٹ پہ پہنچے، ولی کامل کی دہلیز پہ پہنچے، تو رب نے کہا اگرچہ میرے گنہگار بندے ہیں لیکن آئے تو مرد قلندر کی دہلیز پر ہے، آئے فرشتوں سب چھوڑو جاؤ ان پر سایہ رحمت کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم گناہ کر کے آئے، ہم بدکاری کر کے آئے، ہم خطا کر کے آئے، لیکن جب آئے مرد قلندر کے آستانے پر تو رب کریم کی بارگاہ سے فرشتوں کی جماعت نکلی، فرشتوں کا جھرمٹ نکلا، فرشتوں کا جلوس نکلا۔ دوسرے فرشتوں نے پوچھا ہوگا کہاں چلے، انہوں نے کہا ہوگا ہم وہاں چلے جہاں مرد قلندر کے آستانے پر کچھ گناہگار بیٹھے ہیں۔ کس لیے چلے؟ ہم اس لیے چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سایہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ مرد قلندر کے آستانے پر بیٹھنے والے لوگ مرد صالح کا تذکرہ کر رہے ہیں، عبد صالح کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں، مصطفیٰ والوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور آسمانی فرشتے اپنے نورانی پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم زمین پر بیٹھے اور آسمانی فرشتے ہم پر سایہ کریں، ہم گناہگار لوگ لیکن وہ نیکوکار فرشتے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کریں، مولا ان کو بخش دے، مولا ان کو بخش دے، مولا ان کو معاف کر دے، مولا ان کو معافی دے دے، مولا تیرے بدکار ہیں لیکن تیرے مرد قلندر کی چوکھٹ پر آئے ہیں، مولا تیرے بدکار ہے، تیری بارگاہ کے نافرمان ہیں، بے نمازی ہیں، مولا جھوٹ بولنے والے ہیں، لیکن مولا تیرے مرد قلندر کی دہلیز پر آئے ہیں، تیرے ولی کی دہلیز پر آئے ہیں، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ اب یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک یہ محفل، جب تک یہ مجلس قائم ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب تک یہ سلسلہ ہوگا، جب تک یہ محفل قائم ہوگی، پھر آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، سلام ہوگا، دعا ہوگی، پھر آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ سب جب اپنے گھروں کو جائیں گے تو فرشتے کہاں جائیں گے؟ وہ جو فرشتے ڈیوٹی پہ آئے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ جاؤ اور جانے کے بعد ان کے اوپر سایہ کرو، وہ فرشتے کہاں جائیں گے پتہ ہے؟ وہ فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔
سبحان اللہ رب ہر چھپی ڈھکی چیز کو جانتا ہے. جی رب عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے پوچھنے کی کسی سے ضرورت نہیں، وہ ہر چیز جانتا ہے. وہ کالے رات میں کالے پہاڑ کے دل کی دھڑکن کو بھی جانتا ہے. بے شک وہ کالی کالی رات میں کالی چوٹیوں کی چال کو بھی جانتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پنپنے والی تمناؤں آرزوؤں اور دعاؤں کو جانتا ہے. وہ رب قدیر آپ کے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. وہ رب سب کچھ جاننے کے باوجود آنے والے فرشتوں سے پوچھے گا، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے مولا ہم تیری زمین کی سیر کر رہے تھے، ہم تیری زمین کی تفریح کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھے ہیں جن کا تعلق ایک خاندان سے نہیں تھا، جن کا تعلق ایک سوسائٹی سے نہ تھا، جن کا تعلق ایک معاشرے سے نہ تھا، جن کا تعلق ایک محلے سے نہ تھا، جن کا تعلق ایک شہر سے نہ تھا. وہ الگ الگ جگہوں سے نکل کر، الگ الگ خاندانوں سے نکل کر، الگ الگ سوسائٹی سے نکل کر، الگ الگ معاشرے سے، الگ الگ محلے سے، الگ الگ شہروں سے نکل کر ایک جگہ جمع تھے. رب پوچھے گا فرشتوں وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے مولا وہ تیری یاد میں بیٹھے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں بڑے مزے کی بات ہے، بڑے مزے کی بات. ہم تو یہاں ذکر ولی کر رہے ہیں، فرشتے کہیں گے وہ ذکر خدا کر رہے تھے. کیا کہنے سبحان ہم اللہ. ذکر مصطفیٰ کریں گے، وہ کہیں گے ذکر خدا کر رہے تھے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو ذکر حبیب ہوتا ہے، جو ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، وہی ذکر خدا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر خدا کا ذکر کرے تو فقط خدا کا ذکر ہوگا، لیکن مصطفیٰ کا ذکر کرے تو مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا، خدا کا ذکر بھی ہوگا. اگر ولی کا ذکر کرے تو ولی کا ذکر بھی ہوگا، نبی کا ذکر بھی ہوگا، سبحان خدا کا اللہ ذکر بھی سبحان ہوگا. اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سنیوں کے مقدر میں ولیوں کے آستانوں کی بھیک لکھ دی ہے سبحان اللہ. کہ تم کرتے جاؤ، تم ولی ولی کرتے جاؤ، خدا خدا لکھا جائے گا. بے شک سبحان اللہ. تم ولی ولی کرتے جاؤ، وہ الہی الہی لکھا جائے گا. تم ان کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا. اور کیوں نہ کہے قرآن مقدس میں رب نے کہا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تم تنہائی میں یاد کرو گے میں تنہائی میں یاد کروں گا. تم لوگوں کے درمیان کرو گے میں تم سے بہتر جماعت فرشتوں کی جماعت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دے کے رب پوچھے گا فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے مولا تیری زمین پر سیر کر رہے تھے، کچھ لوگ الگ الگ جگہوں سے نکل کر ایک جگہ بیٹھے تھے. رب پوچھے گا کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے مولا وہ تیری یاد میں بیٹھے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے. اب رب پوچھے گا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، پھر بھی تیری یاد میں بیٹھے تھے. اب اللہ پوچھے گا وہ کس چیز کی تمنا لے کر بیٹھے تھے، دعائیں کیا تھی؟ اللہ کے فرشتے عرض کریں گے مولا وہ جنت کی آرزو لے کر بیٹھے تھے. ہم تو جنت کی تمنا والے ہیں نا، سبحان سنیوں کا اللہ. مقدر جنت ہے انشاءاللہ. ہم جنت کی تمنا لے کر بیٹھے، مولا وہ جنت کی آرزو جنت کی تمنا لے کر بیٹھے تھے. اللہ پوچھے گا انہوں نے جنت دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے مولا انہوں نے جنت نہیں دیکھا. اللہ پوچھے گا وہ کس چیز سے دوریاں چاہتے تھے، کس چیز سے پناہ چاہتے تھے؟ فرشتے کہیں گے مولا وہ تیری دوزخ سے پناہ چاہتے تھے، دوزخ سے دوریاں چاہتے تھے. اللہ پوچھے گا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے مولا انہوں نے دوزخ کو بھی نہیں دیکھا. اب رب کی رحمت جوش میں آئے گی، توجہ، اب رب کی رحمت موجیں مارے گی. انہوں نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی میری یاد میں بیٹھے، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا پھر بھی جنت کی آرزو لے کر بیٹھے، انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا پھر بھی دوزخ کی پناہ چاہ رہے تھے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے تھے میں نے تمام کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ سبحان فرمایا. اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. یا غوث اولاد غوث پاک. ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی بات ختم نہیں ہوئی. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے پیچھے والے؟ توجہ ہے میری بات سے بول. یہ حدیث پاک ہے. رب کہے گا انہوں نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی میری یاد میں بیٹھے، جنت نہیں دیکھا جنت کی تمنا میں بیٹھے، دوزخ کو نہیں دیکھا پھر بھی دوزخ سے دوریاں چاہتے تھے. فرشتوں جاؤ میں نے ان تمام کے گناہوں کو بخش دیا. سبحان اللہ. اب فرشتے بڑے چالاک نکلے. وہ فرشتے عرض کریں گے مولا کچھ تو وہ تھے جو اللہ تیرا ذکر کرنا جانتے تھے، تیرے ذکر کی لذت ان کو ملی تھی،
وہ صبح اور شام تیری یاد میں بیٹھنے والے تھے، وہ صبح شام تسبیح پر اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے تھے۔ اے اللہ ان کی مجلس نیک تھی، وہ نیک لوگوں کی مجلس تھی، لیکن کچھ ایسے تھے جو رستے سے جا رہے تھے، توجہ، رستے سے جا رہے تھے، ان کا ارادہ محفل میں آنے کا نہ تھا، ان کا ارادہ اس مجلس میں، اس کانفرنس میں، اس اجلاس میں بیٹھنے کا نہ تھا، وہ جا رہے تھے لیکن دیکھا کہ تیری یاد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، چلتے چلتے کچھ دیر وہاں بیٹھ گئے، وہ گناہگار تھے، خطاکار تھے، سیاہکار تھے، نافرمان تھے، پروردگار عالم تیری بارگاہ کے نافرمان بندے تھے، ان کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ رب قدیر کا اعلان دیکھو، رحمت خدا موجے مارے گی، ارشاد خدا بندی ہوگا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے نیک لوگ بیٹھے تھے ان نیکوں کے صدقے میں میں نے گناہگاروں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب میں ایک سوال کروں آپ سے، اجازت ہے؟ اجازت ہے ایک سوال کروں؟ سوال کروں، اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ رب پوچھے گا، رب کہے گا نہیں دیکھا پھر بھی تمنا، پھر بھی میری یاد میں، جنت نہیں دیکھا پھر بھی جنت کی تمنا میں، دوزخ کو نہیں دیکھا دوزخ کی یاد میں، دوزخ کی دوریاں چاہتے ہوئے، فرشتوں میں نے ان کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہیں گے مولا نیک لوگوں کی جماعت تھی، کچھ گناہگار آ کے بیٹھ گئے تو ان کا کیا؟ رب کہے گا نیکوں کے صدقے میں ان گناہگاروں کو معاف فرما دیا۔ اب یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ ہم تمام کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو گناہوں سے بخشنے کی توفیق عطا فرمائے، رب قدیر ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم گناہگار ہیں، یہاں نیک کون بیٹھا ہے جن کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کیے جائیں گے؟ جس کو دیکھو وہ تو گناہگار نظر آتا ہے، جس کو دیکھو وہ بدکار نظر آتا ہے، جس کو دیکھو وہ خطاکار نظر آتا ہے، جس کو دیکھو وہ ریاکار نظر آتا ہے، جس کو دیکھو وہ سیاہکار نظر آتا ہے، جس کو دیکھو وہ نافرمان سمجھ میں نافرمان نظر آتا ہے۔ ارے دل کی دنیا پر ہاتھ رکھ کر جواب دے دینا، اگر کوئی کہے کہ نیکوکار نظر نہیں آتے، آستانے کی جانب انگلی اٹھا کر دکھانا اور کہنا کہ ہم نیک نہ صحیح، وہ مرد قلندر اللہ کا ولی ہے، اللہ نے ان کے سلسلے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تقریبات عرس پاک، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نہ صحیح، ہم گناہگار صحیح، ہم نیکوکار نہ صحیح، وہ تو نیکوکار ہے نا، ہم خطاکار صحیح، وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور رب کے فرشتوں کو اعلان ہوا تھا فرشتوں جو نیک ہوگا اس کے صدقے میں گناہگار بخشے جائیں گے۔ کیا ہی خوبصورت سما اور منظر ہے کہ آئے مرد قلندر کی دہلیز پر ہے، آئے اس آستانے پر ہے، آئے اس دربار کی خیرات لینے کے لیے، آئے تھے گناہوں کی گٹھری سر پہ اٹھائے ہوئے، آئے تھے بدکاری کی گٹھری سر پہ اٹھائے ہوئے، آئے تھے پورا جسم گناہوں میں ڈبو کر، اور جیسے ہی اس دہلیز پر آئے اور ذکر اولیاء کاملین کی مبارک محفل میں بیٹھے، فرشتوں کی نورانی جماعت آئی، وہاں سے جھماجم برسات ہوئی، ہمیں نہانے کا موقع ملا، فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے لگے۔ اللہ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہنے والے نے کہا بھدرک گئے تھے۔ بھدرک میں کس جگہ؟ کہا قاضی محلے میں، وہاں تو سب گناہگار تھے۔ کہا ہاں گناہگار تھے، کس چیز کی تمنا لے کر؟ کہا جنت کی تمنا لے کر۔ کس چیز سے دوریاں؟ کہا دوزخ کی دوریاں۔ رب کہے گا کہ وہ تو تمام گناہگار تھے تو کیا ہوا؟ وہ مرد قلندر، وہ مجذوب دیوانہ، وہ صالح، وہ مرد صالح، وہ عبد قلندر، دنیا جسے دیوان ابو طالب کہتی ہے، اے لوگوں میں نے اس کے صدقے میں بھدرک کے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں آئی؟ کس کی چوکھٹ پہ آئے ہیں؟ مرد قلندر کی چوکھٹ پر، عبد صالح کی چوکھٹ پر، ولی کامل کی چوکھٹ پر، اور نام سرکار ابو طالب، نام کی اپنی برکت ہے۔
سبحان اللہ۔ سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ کیا حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ شے جو تیری مٹھی میں ہے وہ یہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ شے جو تیری مٹھی میں وہ یہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ اس نے سوچا کہ پہلا سوال تو آسان تھا، دوسرا والا سوال بڑا مشکل اور ٹیڑھا ہو سکتا ہے کنکریاں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہوگا، کنکریاں کہاں سے بولیں گی؟ اسے کیا پتا وہ ایسا دربار ہے کہ جن کی ٹھوکروں سے پتھر بول پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایسا دربار ہے کہ جن کے دربار پہ سلطان پڑے ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں۔ آؤ شاخ سے کہہ دیں کہ چلے سوئے حرم، عشق کے سجدے تو مدینے میں ادا ہوتے ہیں۔ مانگنے والوں چلو ان کے در اقدس پر، جن کے دربار پہ سلطان بھی گدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ بولا سوچتا ہے کہ پہلا تو آسان تھا، دوسرا بڑا ٹیڑھا ہو گیا، یہ کنکری کیسے بولے؟ لیکن اسے کیا پتا یہاں تو توجہ کا معاملہ ہوتا ہے، یہاں تو نظر کا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ جسے نوازنے پہ آتے ہیں تو بہت خوب نوازتے ہیں، نوازنے پہ آتے ہیں تو اتنا نوازتے اتنا نوازتے اتنا نوازتے کہ جسے نوازا وہ خود نوازنے والا بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ بتائے جو تیری مٹھی میں ہے؟ حضور نے توجہ کی ایک نظر ڈالی، توجہ کی ایک نظر ڈالی، اس کی بند مٹھیوں میں رہنے والی کنکریاں بول پڑی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات توجہ چاہیے آپ کی، توجہ ہے آپ کی؟ جی پوری توجہ ہے۔ یہ مٹھی تھی کفر کی، کس کی مٹھی تھی؟ کفر کی، کس کی؟ ابو جہل کی۔ اور اس کفر کی مٹھی میں کنکریاں تھی، تو گویا کہ ان کنکریوں کے لیے یہ مٹھی قید خانہ تھی۔ کیا یہ مٹھی کیا تھی؟ قید خانہ۔ قید خانہ یعنی جیل۔ سلاخوں کے پیچھے یہ مٹھیاں، تو سلاخوں کے درمیان رہنے والی کنکریاں عشق کی بولی بولنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ توجہ چاہوں گا، یہ مٹھیوں کے درمیان، کفر کی مٹھیوں کے درمیان رہنے والی کنکریاں، ان کے آزادی کا کوئی پروانہ نہ ملا تھا۔ یہ تو آزاد نہیں تھی نا، یہ تو قید میں تھی، یہ تو کفر کی قید میں تھی۔ انہیں آزادی کب ملی؟ جب عشق مصطفیٰ کی بولی زبان سے نکلی ہے۔ گویا کہ پتا چلا جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ اگر عاشق بدر کے میدان میں 313 کی صورت میں ہو تب بھی عشق کی بولی بولتا ہے۔ عاشق اگر کربلا کے ریگزار پہ 72 کی صورت میں ہو تب بھی عشق کی بولی بولتا ہے۔ اور عاشق اگر بنمٹھی میں کنکروں کی صورت میں ہو تب بھی عشق کی بولی بولتا ہے۔ اور اگر عاشق بدرک کے سلطان کی صورت میں ہو تب بھی عشق کی بولی بولتا ہے۔ جو عشق کی بولی بولتا ہے وہ کسی کی نظروں میں رہے نہ رہے، مدینے والے سلطان کی نظروں میں ضرور رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا جو عاشق ہوتا ہے، جو عاشق، اور جب وہ عشق کی بولی بولتا ہے تو وہ کسی کی نظروں میں رہے نہ رہے، مدینے والے سلطان کی نظروں میں رہتا ہے، ضرور رہتا ہے۔ کربلا کے ریگزار پہ عشق کی بولی تھی، مدینے والے کی نظر میں تھے۔ کیا کہنا؟ بدر کے میدان میں عشق کی بولی تھی، مدینے والے کی نظر میں تھے۔ کفر کے چنگل میں عشق کی بولی تھی، مدینے والے کی نظر میں تھے، سلطان مدینہ کی نظر میں۔ توجہ ہے، توجہ ہے کہ چھوچا کے مقدو میں سمنا عشق کی بولی بولے تو سلطان مدینہ کی نظر میں رہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، دیوا کے سلطان واری سے پاک عشق کی بولی بولے تو مدینے والے کی نظر میں رہے۔ توجہ ہے، پوری توجہ چاہیے۔ گنج مراد آباد کے فضل رحمہ عشق کی بولی بولے تو سلطان مدینہ کی نظروں میں رہے۔ دلی
کا نظام الدین اگر عشق کی بولی بولے تو سلطان مدینہ کی نظروں میں رہے، اجمیر کا سلطان اگر عشق کی بولی بولے تو سلطان مدینہ کی نظروں میں رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ عشق کی بولی بولتے ہیں تو سلطان مدینہ اپنی نظروں میں رکھتے ہیں، بھدرک کا سلطان اگر عشق کی بولی بولے دنیا کچھ بولتی رہے، مدینے والے اسے اپنی نظروں میں رکھا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ دنیا کچھ کہے ہمیں عشق کی بولی سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ جو عشق کی بولی بولتا ہے وہ دنیا والے کچھ کہے لیکن سلطان مدینہ کی نظر ضرور رہتی ہے، سلطان مدینہ کی نظر ضرور۔ ابو جہل کی مٹھی میں تھا کنکر، حضور کی توجہ پڑی تو اس نے اپنی زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل نے جیسے ہی کنکریوں سے، اب وہ حواس باختہ ہو گیا کہ پتھر اور کنکری اور کلمہ پڑھے، اس نے کنکریوں مٹھی کھولی اور کنکریوں کو پھینک دیا، کنکریوں کو پھینک دیا اور پھر واپس بھاگا۔ عالم تصور میں نے دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہ ابو جہل کی مٹھیوں سے آزاد کنکریاں جاتے جاتے ابو جہل کو شکریہ بولنے لگی۔ کیا اے ابو جہل تیرا شکریہ، اے کفر کے سردار تیرا شکریہ، جا تو رہا ہے لیکن میری زبان سے تھینک یو تو سن لے۔ ابو جہل نے پلٹ کر پوچھا کہ بات کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں قید کیا تھا، میں نے تمہیں سلاخوں کے درمیان رکھا تھا، میں نے تمہیں ظلم کی مٹھی میں رکھا تھا، میں نے تمہیں بربریت اور تشدد کی چنگل میں رکھا تھا، تم مجھے شکریہ کیوں بول رہے ہو؟ توجہ چاہوں گا۔ تو کنکریوں نے زبان حال سے کہا اے ابو جہل شکریہ اس بات کا کہ ہم مکہ المکرمہ کے گلی کوچوں میں پڑے ہوئے تھے، تو نے چن چن کر مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب ایک بات کہوں، اجازت ہے؟ اجازت ہے ایک بات کہوں؟ ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکر تھا اس نے شکریہ اس لیے ادا کیا کہ ہم جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے، تو نے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دیا۔ کیا کہا؟ قدموں میں پہنچا دیا۔ آج جتنے لوگ اس مبارک اجلاس میں آئے ہیں ان تمام لوگوں سے گزارش ہے، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس اجلاس کا انعقاد کرنے والے اراکین کا شکریہ ادا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح ابو جہل کی مٹھی سے آزاد کردہ کنکریوں نے ابو جہل کا شکریہ اس لیے ادا کیا کہ تیرا شکریہ کہ تو نے جگہ جگہ سے اٹھا کر ان کی دہلیز تک پہنچا دیا، ان کے قدموں میں پہنچا دیا۔ آپ اس لیے شکریہ ادا کریں کہ آپ کا شکریہ ہم اس وقت نہ جانے کہاں کہاں ہوتے، تو نے ان سے سراپا قدس کا انتظام کر کے ہم غلاموں کو سرکار کی دہلیز تک پہنچنے کا موقع دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا غوث یا غوث حضور سرکار ملت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکریہ تو بنتا ہے نا، شکریہ بنتا ہے نہیں بنتا؟ تو شکریہ بولنا اس بات پر کہ ہم تو جگہ جگہ پر تھے، ہے نا؟ کوئی بہار کی سرزمین سے آ گیا، کوئی حیدرآباد کی سرزمین سے آ گیا، کوئی جالیشور سے، یہ تمام اڑیسہ کے دوسرے علاقوں سے شہر سے چل کر آ گئے۔ ان کا بھی کام ہے یہ حضور کی نعت بھی پڑھیں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے۔ آپ کا شکریہ ہم نہ جانے دنیا کے کس خطے میں ہوتے، ہو سکتا ہے کہ بستر پر آرام کرتے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے عرس کی محفل سجائی اور سرکار کی دہلیز تک پہنچنے کا موقع دیا۔ سبحان اللہ شکریہ اس بات کا۔ ابو جہل کی مٹھی میں تھا کنکر لیکن حضرت سیدی اشتیاق عالم ضیاء شہبازی فرماتے ہیں ابو جہل کی مٹھی میں تھا کنکر لیکن سلطان رسالت پہ نظر رکھتا تھا۔ پھر علم نبی پر تمہیں حیرت کیوں ہے جب غیب کی پتھر بھی خبر رکھتا تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر علم نبی پر تمہیں حیرت کیوں ہے جب غیب کی پتھر بھی خبر رکھتا تھا۔ پورا مجمع بیک زبان ہو کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد۔
سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ سے سنیں گے آپ جی پیچھے والے ہمارے ینگسٹرز، آپ کی زیادہ توجہ چاہیے. یہ بڑے لوگ ہیں، انہوں نے مجھ سے اچھے لوگوں سے تقریریں سنی، بڑے نیک لوگوں سے، بڑے متقی پرہیز اور سرکاروں کی صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں. کیا انہیں کیا سکھانا، سکھائے لوگ ہیں. لیکن جو ہمارے ینگ بلڈز، ینگسٹرز جو ہیں، جو کالجز، یونیورسٹیز اور کاروبار کرتے ہیں، ان کی توجہ چاہیے، خاص توجہ. اور آپ بزرگوں کی دعائیں چاہیے. پوری توجہ کریں گے انشاءاللہ گفتگو بڑی اچھے انداز میں آپ کو سمجھ میں آئے گی. آپ نہ جائیں کہ انداز کیسا ہے، بولی کس کی بول رہا ہوں اس پہ توجہ چاہیے. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے، اپنا مقرب بنا لے، اپنی محبت کے لیے تمہیں چن لے، تو فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتباع کرو، اتباع کرو. ہمیں سمجھنا ہے کہ اتباع کہتے کس کو، اس کو سمجھنا ہے کہ جی جی اتباع کہتے کس کو. اگر ڈکشنری میں ہم دیکھیں کہ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے تو جواب ملتا ہے اتباع کا مطلب کسی کے حکم کو مان لینا، اتباع کا مطلب کسی کے حکم کی فرما برداری کرنا، اتباع کا مطلب کسی نے جو کہا اسے مان لینا. پھر قرآن میں ایک لفظ اور ملتا ہے اطاعت. حضرت مولانا جعفر صادق صاحب بیٹھے ہوئے، پوری توجہ چاہیے کہ قرآن میں ایک لفظ ملتا ہے اطاعت، جس کا ترجمہ ہوتا ہے حکم کو مان لینا، اطاعت گزاری کرنا، کسی نے جو کہا اسے مان لینا. پتا چلا کہ اتباع کا مطلب بھی وہی ہے اور اطاعت کا مطلب بھی وہی ہے. اتباع کا مطلب بھی حکم ماننا، اطاعت کا مطلب بھی حکم ماننا. اتباع کا مطلب بھی کسی کی باتوں کو مان لینا، اطاعت کا مطلب بھی کسی کی باتوں کو مان لینا. اتباع کا مطلب بھی جس نے جو کہا اسے تسلیم کر لینا، اطاعت کا مطلب بھی جس نے جو کہا اسے تسلیم کر لینا. توجہ، آپ ذرا سا بھی ذہن بھٹکائیں گے چوک جائیں گے. اور میں نے کہا جو میں سنانے جا رہا ہوں اگر آپ نے پوری توجہ سے سنا تو زندگی بھر یہ چیز کافی ہو جائے گی اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے. اولیاء کاملین کی نسبت کیا چیز ہے. اتباع کا مطلب بھی وہی، اطاعت کا مطلب بھی وہی. لیکن آؤ صوفیاء کرام کی بارگاہ کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، کیا ان سرکاروں کی بارگاہوں پہ جھاڑو لگاتے ہیں کہ جو بصارت کے ساتھ بصیرت کا نور رکھا کرتے تھے، جو کتابوں سے زیادہ دل کی کتاب پلٹنے کا ہنر رکھا کرتے تھے، جو ایک نگاہ سے دنیا پلٹ دیا کرتے تھے، جو دعاؤں سے گوہر بڑھایا کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان آستانوں کی بارگاہ کی خیرات لیتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اطاعت کسے کہتے، اتباع کسے کہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اطاعت اور اتباع میں ایک چھوٹا سا نازک سا فرق ہے. اطاعت کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی آرڈر دیا اور اگر آپ نے مان لیا تو وہ اطاعت ہے. حضور نے کہا نماز پڑھو، آپ نے نماز پڑھا تو اطاعت ہے. آقا نے کہا روزہ رکھو، آپ نے روزہ رکھا تو اطاعت ہے. آقا نے کہا بڑوں کا ادب کرو، آپ نے ادب کیا تو اطاعت ہے. آقا نے کہا چھوٹوں پہ شفقت کرو، آپ نے کیا تو اطاعت ہے. آقا نے کہا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، آپ نے کیا تو اطاعت ہے. یعنی اطاعت اس بات کا متلاشی ہوتا ہے کہ حکم دیا جائے تب اسے کیا جائے، اس کو کہتے ہیں اطاعت. اتباع کہتے کس کو ہے؟ اسے آپ مثال کے طور پر لیں. ایک باپ تھکا ماندہ دن بھر کا تھکا ہوا اپنے گھر میں آتا ہے اور آنے کے بعد سامنے اس کی نظر اپنے بیٹے پہ پڑتی ہے. اس نے بیٹے سے کہا بیٹے بڑی پیاس لگی ہے، پانی پلا دو. بیٹا گیا اور فریج سے ٹھنڈا بوتل نکال کر گلاس میں انڈیل کر پانی اپنے باپ کے ہاتھوں میں پیش کرتا ہے. باپ کی طبیعت خوش ہوتی ہے کہ بیٹا میری ایک بات پر لبیک کہتا ہوا پانی مجھ تک پہنچا گیا. توجہ ہے جی توجہ ہے. باپ نے پانی پیا، باپ نے کہا تھا پانی لاؤ، بیٹے نے پانی لا کر دے دیا. 2-3 دنوں کے بعد باپ پھر اپنے گھر قدم رکھتا ہے. آج بھی اس کی پیشانی سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی ہے. آج بھی اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ باپ تھکا ہوا ہے.
آج اس کے جسم کے گرد و غبار بتا رہے ہیں کہ باپ کام کاج کر کے آیا ہے، تھکا ماندہ ہے، لیکن ابھی باپ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں بولا تھا۔ بیٹے نے باپ کا چہرہ پڑھ لیا کہ باپ تھکا ہوا ہے، پیاسا ہے، فوراً جاتا ہے اور فریج سے ٹھنڈا باٹل نکال کر پانی گلاس میں رکھ کر اپنے باپ کے ہاتھوں میں رکھ دیتا ہے۔ بیٹے نے پانی دیا، باپ نے پانی پی لیا۔ اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر جواب دینا، پہلے دن بھی باپ نے پانی پیا تھا، دوسرے دن بھی باپ نے پانی پیا، پہلے دن بھی باپ نے پانی بیٹے سے، پہلے دن بھی باپ کو پانی بیٹے نے دیا تھا، دوسرے دن بھی باپ کو پانی بیٹے نے دیا، پہلے دن بھی باپ تھکا ماندہ آیا تھا، دوسرے دن بھی باپ تھکا ماندہ آیا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا نازک سا فرق تھا کہ پہلے دن باپ تھک کر آیا تھا، بیٹے سے پانی مانگا تھا تو باپ کے کہنے پر بیٹے نے پانی پیش کیا تھا۔ آج باپ نے کہا نہیں تھا، بیٹے نے باپ کا چہرہ پڑھ کر پانی پیش کر دیا تھا۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی حکم دیا جائے بندہ کر لے تو اسے اطاعت کہتے ہیں، لیکن محبوب حکم نہ دے، غلام اس لیے کرے کہ اس کا محبوب راضی ہو جائے تو سمجھنا کہ اسے اتباع کہتے ہیں۔ پہلے دن جو بیٹے نے پانی پلایا اسے اطاعت کہتے ہیں، دوسرے دن جو بیٹے نے پانی پلایا اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت کرنے والے لوگ ہیں جی بولے نا، ہم کرتے ہیں، سینے پہ تال ٹھوک کر کہتے ہیں کہ کرتے ہیں۔ جی ماما جان سرکار سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جی۔ اب اطاعت اور اتباع کو میں سمجھا رہا ہوں، کاش ان کی زندگی میں یہ گفتگو آپ تک پہنچ جاتی تو آپ اس کا مطلب زیادہ اچھے سے سمجھتے۔ کچھ تو وہ ہوں گے جو ان کے دربار میں کھڑے ہوئے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جنہیں حضرت نے کہا ہوگا کہ بیٹے پاؤں دبا دو، کیا کہنے بیٹے پاؤں دبا دو۔ سبحان اللہ۔ اس نے پاؤں دبایا، حکم کی تعمیل کی یہ اطاعت ہے۔ اور کچھ وہ ہوں گے جو حکم کا انتظار نہیں کرتے ہوں گے، سرکار بیٹھے ہوں گے، لیٹے ہوں گے، ان کا تلوا پکڑ کر دبانے لگ گئے ہوں گے۔ اب کہتا ہوں جب سرکار نے کہا دباؤ، دبانے والے نے دبایا تو دعا زبان سے نکلی، اور جب سرکار نے کچھ نہ کہا، غلام نے پاؤں پکڑ کر دبانا شروع کیا تو اب دعا ان کے دل سے نکلی ہوگی۔ پہلے دن کا نام اطاعت ہے، دوسرے دن کا نام اتباع۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد غوث پاک، نعرہ تکبیر۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ میں گفتگو کا ٹریک چینج کرنا جانتا ہوں، آپ کو چاہیے کچھ لچھے دار گفتگو تو کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ نالج ملے۔ سیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک اطاعت اور ایک اتباع، اور حضور پر ہونے والا نازل کلام قرآن مقدس کا فرمان کہتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ رب محبت دے، رب جب کسی کو محبت دیتا ہے تو مطلب ولی بناتا ہے۔ تو کہا میرے مصطفیٰ کی اطاعت نہیں، اتباع کرو۔ کیا کہنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ اتباع کرو۔ آؤ پوچھتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ اتباع کہتے کس کو ہے؟ حضور وضو بنایا کرتے تھے، آقا کریم کے جسم سے لگا ہوا پانی زمین پر صحابہ نہیں گرنے دیتے، کوئی ہاتھوں میں لیتا، کوئی چہرے پہ ملتا، کوئی سینے سے لگاتا، کوئی پیشانی پہ لگاتا، کسی کا ہاتھ اگر پانی تک نہ پہنچ پڑتا تو جس کا ہاتھ پہنچا تھا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ لگا کر چوم لیا کرتا تھا۔ آؤ صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے صحابہ آپ بتاؤ کیا کبھی آمنہ کے لال نے کہا تھا کہ میں جب وضو بناؤں تو پانی زمین پر نہ گرنے دینا؟ کبھی مصطفیٰ نے نہ کہا، لیکن صحابہ کے عشق سے پوچھو، صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا اگر رب کی محبت چاہتے ہو تو وہ کرو جس سے محبوب کی رضا ملا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فاتبعونی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر گھوڑے کی لگام ہاتھ میں پکڑے ہوئے، مشتاق گوہر صاحب گھوڑے کی لگام ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک میدان میں کبھی اس جانب کبھی اس جانب، کبھی ادھر کبھی ادھر، چاروں جانب چکر لگاتے ہیں، چاروں جانب گھوم رہے ہیں، چاروں جانب گھوم رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے عبداللہ ابن عمر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے گھوڑے کی کوئی ایکسرسائز ہے، کوئی ورزش ہے، کوئی کسرت ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا پتہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس سے کیا ہوتا ہے، بس میں نے ایک مرتبہ مدینے کے تاجدار کو دیکھا تھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو ایسا کر رہے تھے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی کو دیکھو،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ ایک رستے سے گزر رہے ہیں، گھوڑے پر حضرت علی سوار ہے، ایک رستے سے گزرے تو حضرت علی کا عمامہ ایک درخت کی شاخ لگتی ہوئی تھی، لیکن حضرت علی کا عمامہ جو پگڑی تھی وہ شاخ سے نہیں لگتی تھی۔ حضرت علی نے گھوڑے کو وہاں پر روک کر جمپ لگایا اور اپنے عمامہ کو شاخ میں اٹکایا، پھنسایا، اور پھر عمامہ اتار کر سر پہ رکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ غلام نے پوچھا امیر المومنین معاملہ کیا ہے؟ آخر ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ اس رستے سے گزر رہے تھے، آپ کا عمامہ اس شاخ سے نہیں ٹکراتا تھا، لیکن آپ اس رستے سے گزرتے ہوئے رک کر اپنے شاخ سے عمامے کو لگاتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ سیدہ کائنات کے شوہر ہمارے اور آپ کے ماں باپ جن کے قدموں سے نکلنے والی خاک پر قربان ہو، سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آمنہ کا لال اس رستے سے گزر رہا تھا، مصطفیٰ کا عمامہ اس شاخ سے ٹکرا کر پھنس گیا تھا، میں انہی کی سنت کی پیروی کر رہا تھا۔ آقا حکم دے اور اگر کوئی کرے تو اطاعت ہے، آقا حکم دے اور اگر کوئی کرے تو اطاعت ہے، اور آقا حکم نہ دے بندہ ان کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرے تو کیا کہتا ہے؟ اتباع۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بلند آواز سے کیا کہا جاتا ہے؟ اتباع۔ اتباع۔ توجہ ہے، ہماری ماں اور بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، اللہ سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی ماں، آپ کی امی جان، توجہ، آپ کی امی جان اگر آپ سے کہیں بیٹے میرے لیے ایک ساڑی لے آؤ، ساڑی پھٹ گئی ہے، کپڑے پھٹ گئے ہیں، تم لے آؤ، ان کی خواہش نئے کپڑے پہننے کی، ماں باپ کی خواہش پوری کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں نا؟ یا خالی بیویوں کی خواہش پوری ہوتی ہے؟ کرتے ہیں نا؟ بیویوں کی خواہش پوری کرنا حقوق ہے، لیکن ماں باپ کی خواہش اگر پوری کرتے ہیں، ان کی خوشنودی مل گئی، پیار مل گیا، محبت مل گئی، دعائیں مل گئی، تو بیٹھے بٹھائے جنت کا سبحان اللہ۔ سمجھ رہے؟ تو ماں نے کہا بیٹے میرے لیے ساڑی لے آؤ، بیٹا بڑا فرما بردار تھا، گیا اور ماں کی پسند کی ساڑی لا کر اپنی ماں کو دے دیا۔ تو ماں نے کہا تھا، اس نے کیا، یہ اطاعت ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اسے لگا کہ مجھے ساڑی لائے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، ماں نے ابھی نہیں کہا بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیٹے کو اپنے ماں سے پیار تھا، وہ مارکیٹ گیا، اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید رہا تھا، دو چار اپنی ماں کے لیے پسند کی ساڑی لے لیتا۔ اب جب لے کر آیا تو پہلے دن ماں نے کہا تھا لا کر دیا تو اطاعت، اب ماں کی رضا اور خوشنودی کے لیے لا کر دیتا ہے تو اتباع۔ اور رب بندے کو اپنی محبت کا جام پلاتا ہے جب لوگ مصطفیٰ کی خوشنودی کے کام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ سے پوچھے، اب میں یہاں جو اصل مدعا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے، کوئی اگر آپ سے کہے کہ یہ میلاد مناتے ہو کہاں لکھا ہے، یہ جلوس نکالتے ہو کہاں لکھا ہے، یہ عرس کرتے ہو کہاں لکھا ہے، یہ چادر چڑھاتے ہو کہاں لکھا ہے، آپ عالم کے پاس کیوں لے جاؤ گے؟ عالم آئے گا تو عالم دلیلوں سے جواب دے گا۔ ایک سنی صحیح العقیدہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے میرا جواب اپنے ذہن میں رکھو اور جواب دینا کہ قرآن نے کہا کہ اگر مصطفیٰ کی رضا مل گئی تو خدا کی رضا یقینی ہے۔ اللہ محبت کا جام پلاتا ہے جب محبوب کو رضا ملتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے غلاموں سے نہیں کہا تھا کہ وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دینا، غلاموں نے سینے سے لگایا۔ آقا نے نہیں کہا تھا اے عبداللہ ابن عمر تم بھی گھوڑے کو دوڑانا، عبداللہ ابن عمر نے گھوڑے کو دوڑایا۔ آقا نے نہیں کہا تھا اے علی اپنا عمامہ شاخ سے لگانا، علی نے اپنے عمامے کو شاخ سے لگایا۔ انہوں نے بنا دلیل کے اپنے آقا کی پیروی اور اپنے آقا کی رضا کے لیے یہ کام کیے تاکہ مصطفیٰ کی رضا مل جائے۔ ہم بنا دلیل کے میلاد مناتے ہیں تاکہ ان کی رضا ملے، اگر رضا ملتی ہے تو اللہ کی محبت کا جانتا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ جب ایک بندہ اتباع کا جام پی لے، اتباع اطاعت نہیں، اتباع اطاعت سے اونچے درجے کا نام اتباع ہے، جہاں محبوب کی رضا کی تلاش ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے کہ محبوب راضی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے غلام، اے میرے حبیب آپ کہہ دیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنی محبت کا جام پلائے تو تم میری اتباع کرو۔ ہوگا کیا جب اتباع کا جام پی لو گے تو کیا ہوگا؟ اتباع کرنے رہو گے
تو رب کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنی محبت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب محبت عطا کرے گا تو پھر کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ڈرنے کی کیا بات ہے، جو گناہ تم سے ہوئے تھے اللہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کہتا ہے اللہ غفور الرحیم، اللہ کی شان ہے کہ وہ بخشتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ کیا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، توجہ، آپ غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں؟ بولے نا بلند آواز سے کرتے ہیں، بلند آواز سے کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر یار کرتے ہیں نا جی۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے غوث اعظم کو دیکھا؟ کوئی ان کی اولاد کو دیکھا ہے نا؟ نہیں دیکھا پھر بھی محبت کرتے ہیں جی۔ رہنے والا کہاں رہتا ہے؟ جیلان۔ کہاں رہتا ہے؟ بغداد میں۔ 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا لیکن آج بھی ان کی محبت میں لوگ دیوانے ہیں۔ بے شک۔ آپ نے خواجہ غریب نواز کو نہیں دیکھا، رہنے والا اجمیر میں رہتا ہے لیکن دنیا ساری ان سے محبت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کرتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں 11ویں شریف کب مناتے ہیں؟ ربیع الثانی کی 11 تاریخ جی ہے نا؟ اور چھٹی شریف کب مناتے ہیں؟ 6 رجب۔ 6 رجب۔ 800 سال پرانے بزرگوں کی تاریخ وفات ہم کو، آپ کو اور بچے بچے کو یاد ہے۔ جی 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 بالکل بہت اہم بات یاد ہے۔ 800 سال گزر گئے اور ان کا عرس ہمیں یاد ہے۔ اب میں اگر آپ سے پوچھوں 2 قدم آگے بڑھ کے کہ آپ کے پردادا کی برسی کب ہے، کیا جواب دیں گے؟ نہیں معلوم ہے کوئی جواب؟ دادا کی برسی اس لیے یاد ہوتی ہے کہ باپ اپنے والد کی برسی کرتا ہے، اس لیے بچوں کو دادا کی برسی یاد رہتی ہے۔ جی جی۔ اس لیے ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ماں باپ اگر گزر گئے تو ان کی تاریخ وفات پر ہم فاتحہ نیاز کریں تاکہ ہماری آنے والی جنریشنز کو پتا چلے کہ یہ ریت ہے، رواج ہے کہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی یاد منائی جائے۔ بے شک۔ تو دادا تک لوگوں کو یاد رہتا، پردادا تک یاد نہیں رہتا۔ تو پردادا کے گزرے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال کے اندر، یہی نا جی۔ 100 سال کے اندر کا اپنا دادا گزر جاتا ہے تو ہمیں اس کی تاریخ وفات یاد نہیں رہتی۔ 800 سال پہلے کے بزرگ کی تاریخ وفات یاد ہے۔ کیا 100 سال پہلے کے اپنا بلڈ، اپنا ڈی این اے تھا جن کے پاس، جن کا خون ہم ہے، جن کی رگوں، ہماری رگوں میں جن کا خون پایا جاتا ہے، ہمیں ان کی تاریخ وفات یاد نہیں۔ 800 سال پرانے کے بزرگ کی تاریخ وفات یاد ہے۔ چلو تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، چلو تاریخ وفات ہٹا دو۔ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے پردادا کے دادا کی مزار کہاں پہ، بتاؤ؟ 0 جی جواب زیرو۔ اللہ ماشاءاللہ۔ سادات کے علاوہ دوسرے لوگوں کو ان کے اجداد کی مزار اور ان کے تاریخ وفات یاد نہیں رہتی۔ وجہ یہ ہے کہ سادات کے پاس خانقاہوں میں ان کی نیاز ہوتی ہے، تاریخ وفات نوٹ کی جاتی ہے، اس لیے یاد رہتی ہے۔ جی تو ہمیں ان کا مزار نہیں معلوم، ہمیں ان کی تاریخ وفات نہیں معلوم، لیکن ہمیں معلوم کہ نظام الدین کہاں لیٹے ہیں، قطب الدین کہاں لیٹے ہیں، معین الدین کہاں لیٹے ہیں، سرکار دیوا کہاں ہے، مخدوم سنہ کہاں ہے، اعلیٰ حضرت کہاں ہے، مفتی اعظم ہند کہاں ہے، سرکار کچھوچا کہاں ہے، سرکار اڑیسہ کہاں ہے، مجاہد ملت کہاں ہے، بنگال کی سرزمین کے اولیاء کاملین کا مزار مقدس کہاں ہے، بہار کے مخدوم شرف الدین احمد یحییٰ منیری کہاں ہے۔ ہمیں دنیا کے بزرگوں کی جگہ بھی یاد اور ان کی تاریخ وفات۔ بے شک۔ وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ سسٹم ہے، سسٹم۔ اور میں یہی دینا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہ اگر آپ لے لیتے ہیں تو کوئی آپ کو بھٹکا نہیں سکتا۔ جب یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنی محبت کا جام پلائے، تم میری اتباع کرو، تمہیں اللہ محبوب بنائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ جب حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ اکرام میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے، محبت کے لیے چنتا ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے؟ کیا وہ ڈگری جو محبت والی لے کر آیا، ڈاکٹر کی ڈگری لے کر آیا تو گاؤں جانتا ہے کہ ڈاکٹر بن کے آیا، ٹیچر کی ڈگری لے کر آیا تو گاؤں جانتا ہے کہ یہ ٹیچر بن گیا ہے نا۔ جو انسان انجینئر بن کر آتا ہے، پورا آس پڑوس محلہ جانتا ہے کہ فلاں یونیورسٹی سے انجینئرنگ بی ٹیک کر کے آیا، انجینئر بن گیا۔ لیکن رب کی محبت لے کر آئے، یہ کیسے پتا چلے؟ یہ کون سی ڈگری ہے؟ یہ ڈگری کا پتہ کیسے چلے؟ کس یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے کہ اللہ کی محبت سکھایا جائے؟
جانتے ہو اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ قربان سنیو اپنے مقدر پر، حضور نے فرمایا رب جب کسی بندے کو اپنی محبت کے لیے چنتا ہے، حضرت جبریل کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے اور کہتا ہے جبریل میں فلاں بن فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تجھ پر بھی لازم ہے کہ تو بھی اس سے محبت کرے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اے میرے پروردگار میں بھی اس بندے سے محبت کروں گا۔ اب اللہ کہتا ہے اے فرشتے، اے جبریل اکیلے نہیں، جاؤ فرشتوں کے جھرمٹ میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فرشتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اس بندے سے محبت کریں۔ حضرت جبریل فرشتوں کے جھرمٹ میں آئیں گے، اعلان کریں گے اے فرشتوں سنو سنو، فرشتے پوچھیں گے بات کیا ہے؟ حضرت جبریل امی عرض کریں گے، میں مثال کے طور پر دینا چاہتا ہوں، حضرت جبریل امی عرض کریں گے اے فرشتوں سنو سنو، وہ اڑیسہ میں رہنے والے سرکار نسیم ہے نا، وہ سرکار وسیم ہے نا، وہ دیوانے ابو طالب ہے نا، اللہ نے انہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے، مجھ سے بھی محبت کا وعدہ دیا، اے فرشتوں تم پر لازم ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے کہیں گے ہاں ہاں آج کے بعد میں بھی ان بندوں سے محبت کروں گا۔ اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اے فرشتوں زمین پر پھیل جاؤ۔ فرشتے پوچھیں گے مولا زمین پر جا کر کیا کرنا ہے؟ فرشتوں سے اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں ہر انسان کے پاس جانا اور اس انسان کے سینے کو دیکھنا اور اس سینے میں دل کو دیکھنا، اگر اس دل میں ایمان کی دھڑکنیں ہوگی تو ایمان والے دل میں میرے ولی کی محبت کو داخل کر دینا، کیونکہ میں جس سے محبت کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایمان والا دل بھی اس سے محبت کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا رزلٹ کلیئر ہے؟ اب اگر کوئی نماز کی باتیں کرنے آئے، روزہ کی باتیں کرنے آئے، صدقات کی باتیں کرنے آئے، حج و زکوٰۃ کی باتیں کرنے آئے، لیکن جیسے ہی ولی کا تذکرہ کیا جائے چہرے کا جغرافیہ بدل جائے، چہرے کی رنگت بدل جائے، چہرے پر 12 بجنے لگے تو سمجھنا کہ یہ اس سے ہمیں دور کر رہا ہے جس سے محبت اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سینے میں داخل کی۔ کیا سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ تو ہمارے سینے میں جو یہ محبت آئی کہاں سے آئی؟ باپ نے سکھایا۔ باپ سکھایا محبت اور نفرت ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا، نہ کسی کے دل میں کسی کی زبردستی محبت ڈالی جا سکتی ہے، نہ کسی کے دل میں کسی کی نفرت زبردستی ڈالی جا سکتی ہے۔ ہاں وہ مجذوبوں کی بات الگ ہے کہ نگاہوں سے دنیا پھیر دیتے ہیں ہے نا، لیکن دل میں محبت اور نفرت کی جو علامت ہے وہ ایک کیفیت ہے، اور اس کیفیت کا مالک خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اس دل میں اگر کسی ولی کے نام پر دھڑکنیں ہوتی ہے نا، ولی کے نام پر اگر دل مچلتا ہے تو سمجھنا کہ یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ رب نے کہا فرشتوں جس کے سینے میں ایمان والا دل ہوگا اس دل میں میرے ولی کی محبت ضرور داخل کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور نہیں کیا کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ پہاڑوں کے درمیان ولی کا آستانہ ہوتا ہے، سنی وہاں بھی جاتا ہے، جنگلوں میں ولی کا آستانہ ہو سنی وہاں بھی جاتا ہے، سمندر کے درمیان ولی کا آستانہ ہو سنی وہاں بھی جاتا ہے، بیابان میں ولی کا آستانہ ہو سنی وہاں بھی جاتا ہے، کسی اونچے ٹیلے پر ولی کا آستانہ ہو سنی وہاں بھی جاتا ہے، گلی کوچے میں ولی کا آستانہ ہو سنی وہاں بھی جاتا ہے۔ نتیجہ صرف یہ ہے کہ ہم نہیں جاتے، ہمارے دل میں جو ایمان کی رمق ہے اس رمق سے آواز آتی ہے کہ جب تو ایمان والا ہے تو ولی کی محبت تیرے سینے میں پائی جاتی ہے، رب کی رحمت تجھے اس جانب قدم بڑھاتی ہے، کیونکہ ولی کے آستانے کی حاضری سے ایمان کو تازگی نصیب ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر رک کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، جو لیسن دینا تھا وہ یہی تھا، لیکن یہاں پر رک کر ایک بات اور، بہت توجہ، کیا بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ پہلے اولیاء کرام کے آستانے سے زیادہ لگے ہوتے تھے، اب دور ہٹ گئے، جی کاروبار کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے اپنی جگہ، لیکن پہلے آستانوں کی بھیک جتنی ناز سے کھایا کرتے تھے اب نہیں کھاتے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ اگر کسی کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ پہلے جانا اچھا لگتا تھا اب دل نہیں کرتا، پہلے ڈیلی جاتے تھے اب ہفتے ہفتے میں کام چلا لیتے،
پہلے ہفتے میں جاتے تھے، مہینے میں ایک آدھ بار چکر لگا لیتے ہیں. پہلے باضابطہ گھر سے تیار ہو کر ولی کے آستانے پہ جاتے تھے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد سرکار اور بابا سرکار کی درگاہ کافی ہے آپ کے لیے. آپ پہلے جاتے تھے بن سنور کر جاتے تھے کہ ان آستانوں پہ جا کر بھیک لینا ہے، لیکن اب بن سنور کے اور تیار ہو کر نہیں جاتے، چلتے چلتے رستے سے سلامی ٹھوک کر چلے جاتے ہیں. تو بڑی توجہ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح ولی کی محبت ایمان کی علامت ہے، اسی طرح ولی کے بارگاہ سے دوری ایمان کی کمی ہونے کی بھی دلالت کرتا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت ہو تو ولی کے آستانے کا قرب حاصل کر لیں. ولی کے آستانے کی ولی کی بھیک لینے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ ایسی ویسی جا نہیں ہے. یہ دکھنے میں آپ کے ارد گرد رہنے والی ذاتیں ہوا کرتی ہے، لیکن رہتے وہ فرش زمین پر ہیں. ان کی نگاہ عرش پر ہوتی ہے، آپ کے سامنے دکھتے رہتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں رہا کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو ان کی قبروں میں رزق بھی پہنچاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ولایت کا تاج عطا کرتا ہے، کہا نا کہ اتباع کرو میں تمہیں اپنی محبت کا جام دے دوں گا. تو محبت کا جام کس صورت میں دیتا ہے معلوم ہے؟ اپنا ولی بنا لیتا ہے. اور جب ولی بناتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کسی بات کا خوف، نہ کسی معاملے میں رنج و ملال کرتے ہیں. سرکاران بھدرک، سرکاران اڑیسہ کو آپ نے دیکھا، بہت سارے معاملات ان کی زندگی میں رونما ہوئے. جی جی بہت سارے واقعات ان کی زندگی میں ظاہر ہوئے. کوئی ایک بتا دے کھڑا ہو کر جو کہے کہ ہاں ہم نے ان کے چہرے پر رنج دیکھا تھا. کوئی کھڑا ہو کر ایک بتا دے کہ ہاں ہم نے ان کے چہرے پر خوف دیکھا تھا. نہیں، ارے ہم نے تو ان کے بھائی کی موت کے بعد دعا مانگتے دیکھا ہے. دنیا ہو رہی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ وجہ کیا؟ کیونکہ وہ رہتے زمین پر ہے اور ان کی رہنے والی زندگی پر کسی اور کی نہیں، سلطان مدینہ کی نظر ہوتی ہے. رب نے کہا جو میرا ہو جاتا ہے نہ میں اسے خوف زدہ رکھتا ہوں، نہ میں ملال عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے خوف کر دیتا ہوں، بے رنج و ملال کر دیتا ہوں. کیا بے نیاز والی زندگی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نا ان کی زندگی کو، لیکن ہم سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں. ہم سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں. اور آپ نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے واعظ و نصیحت کرتے دعائیں مانگتے ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو درس راہ عطا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور کوئی مرد یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ ہم نے کبھی ان کے چہرے پر غم کے بھی آثار دیکھے ہیں. کیا بات. لاکھ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے لیکن ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے. کیا بات. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہیں قیادت کے لیے چنا گیا. وہ اگر کمزور پڑے تو پیچھے جو قوم کھڑی ہے اس کا حال کیا ہوگا. سبحان اللہ. وہ رہبر ہے، وہ قائد ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، اور اتنا سارا پورا اڑیسہ اور اڑیسہ کے باہر لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. جی کرتے ہیں نا. تو سوال ہوتا ہے کہ یہ محبت کیا ان سے کرائی گئی ہے؟ کسی نے کہا جاؤ کرو. نہیں. مومنوں کے دل میں کسی ولی کی محبت کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہے. جس سے محبت کی جاتی ہے وہ اللہ کا ولی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. آپ اگر کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا تیرا شکریہ کہ تو نے ایمان والوں کی صفوں میں رکھا ہے. شکریہ ادا کرو کہ مولا تو نے جس مرد کلندر کی محبت عطا کی تو نے اسے اپنی ولایت کے لیے چن لیا، منتخب فرما. سبحان اللہ. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ آپ کی صفوں میں رہنے والا، آپ کے آس پاس رہنے والا، آپ کے آس پڑوس رہنے والا، امامت کے مصلی پر کھڑا ہونے والا، خطابت کے لیے منبر پر کھڑے ہو کر بڑی بڑی تقریریں کرنے والا، اگر کسی ولی کے خلاف بولے، ولی کے خلاف بولے، ولی کی شان میں کوتاہیاں کرے، توہین کرے، تو آپ کو کچھ نہیں کرنا.
وہ جانے اس کا خدا جانے، آپ کو کہنا مولا تیرا شکریہ کہ تو نے اس دل میں محبت ولی ڈالی۔ کیا بات ہے۔ اور کہا یہ گیا تھا کہ جس دل میں ایمان ہوگا اس میں محبت ڈالی جائے گی۔ بے شک نتیجہ نکلا کہ جو ایمان والا ہوگا وہ سچ مجھ محبت کرے گا، جس کے دل میں ایمان کی کمزوری ہوگی وہی کسی مرد قلندر کے خلاف۔ اللہ کا شکر بجا لانا ہے کہ اس بات پر کہ ہمیں اللہ نے اپنے ولی